أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، شفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين، سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحميد والفرقان المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین محترم، خصوصاً مخلصین فاؤنڈیشن کے برادران جنہوں نے محبت فرمائی اور اس مقدس محفل میں مجھے خطاب کرنے کا موقع عطا کیا. بہت ماشاءاللہ مخلصانہ انداز میں اشعار پیش فرما رہے تھے. ہمارے نوری بھائی کو تو ہم مختلف جگہوں پر سنتے ہی رہتے ہیں. ان کو دیکھ کر اور ان جیسے بہت سے افراد کو دیکھ کر میرا دل تو بس یہ کرتا ہے کہ کہوں کہ علی کسی زبان کا محتاج نہیں ہے. محبت علی کوئی زبان نہیں. بتائیے بلتستان کے اندر میں کرا بلتستان کی زبان ہی نہیں. اس سے پھر اردو میں کنورٹ کرنا، پھر اردو میں سب سے اچھی خوبصورتی شاعری میں ہوتی ہے، ادب میں ہوتی ہے. تو یہ اگر محبت اہل بیت نہ ہو تو انسانی کبھی بھی نہیں. اور دوسرا ہمارے سیکرٹری صاحب جو تھے ماشاءاللہ بھائی ہمارے، ان کی کوشش یہ تھی کہ علماء کرام کو آگے بلا سکیں. توجہ رکھیے، چونکہ جشن ہے تو جشن میں صورتحال جشن والی ہونی چاہیے. یہ چہرے کھلکھلاتے ہوئے نظر آنے چاہیے. یہ جشن صحیح کہ اگر آپ دل سے خوش ہو کر بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ مولا کا جشن منانے بیٹھے. تو ہمارے بھائی مختلف انداز میں اشعار پیش کر کے دعوت دے کے علماء کرام کو آگے بلانا چاہ رہے تھے. لیکن شاید ہمارے بھائی کو یہ نہیں پتا کہ عالم کو ٹس سے مس نہیں کیا جا سکتا.
بڑا مشکل کام، بڑا مشکل کام۔ اس زمانے میں آپ ہر شخص کو کھینچ کے آگے لا سکتے ہیں، عالم کو نہیں لا سکتے۔ اس کی وجہ یہ کہ اپنے علم میں اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس کو ٹرس سے مس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ لیکن آپ کی محبت ہے کہ آپ مسلسل ان کی باتوں پہ حرکت کر رہے تھے، بہت بڑی آپ کی بھی سعادت ہے، ان کی بھی سعادت ہے۔ میں نے اس مختصر سی گفتگو کے لیے جو آیت عنوان قرار دی ہے، وہ آیت آپ تمام طلاب کرام، علماء کرام اس آیت سے واقف ہیں۔ مختلف طریقے سے علماء کرام نے اس آیت پر بحث کی ہے اور اس کا جو ہے وہ پس منظر بھی بیان کیا گیا ہے۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ مختصر سے وقت میں کچھ نہ کچھ دو چار الفاظ اسی آیت کو تبرکاً پیش کر کے اس کے ضمن میں آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ عزیزو، انسان اگر سمجھنا چاہے تو افلاک پر نظر ڈال دیتا ہے انسان کو، اور اگر نہ سمجھنا چاہے تو یہ جانوروں سے پستی میں زندگی گزار سکتا ہے۔ یہ قرآن کا بس اتنی اہم کتاب، پھر کتاب میں اتنی اہم آیت، اس آیت کو بھی لوگوں نے اپنے انداز میں اپنے رخ کی طرف موڑنا چاہا۔ سبحان اللہ۔ اپنے انداز میں نہیں کرنا۔ آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت اقدس میں پیش کر رہا ہوں، صرف اس عنوان سے کہ شاید کچھ مطلب جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ آپ حضرات نے کافی مقامات پہ دیکھا ہوگا کہ مجالس کی تیاری ویاری کرنے کے لیے بندہ کیر پہنچ جاتا، حالانکہ اب تک یہ طے نہیں ہوا کہ مجھے خود بھی مجلس پڑھنی آتی ہے یا نہیں آتی، لیکن جو اہل بیت سمجھتا ہے وہ چاہتے ہیں دوسری تک پہنچایا جا سکے۔ قل کفا باللہ، کافی اللہ، قل اے نبی ان سے کہہ دو کفا باللہ، ٹھیک ہے، واضح کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب قرآن کی کوئی نزدیک نہ جائے اس پہ نہ یہ آیت یاد ہے نہ اس کا ترجمہ یاد ہے۔ واضح الفاظ میں خدا نے کہا کہ قل کفا باللہ، اللہ کافی۔ کسی روایت میں مجھے یا کسی آیت میں یہ نہیں ملا کہ جس طرح سے قرآن نے واضح جیسے قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد کے لیے کوئی تفسیر کی ضرورت ہے کہ واضح ہے، قل کفا باللہ، اللہ کافی ہے، کتاب اللہ کافی نہیں ہے۔ اللہ کافی ہے، کتاب اللہ کافی نہیں۔ کہیں پہ بھی کسی آیت میں نہیں، قل کفا باللہ شہیدا، شہادت کی لیے، گواہی کے لیے۔ اب یہاں پہ لفظ شہید استعمال، قل کفا باللہ شہید کا لفظ استعمال، اللہ کافی ہے۔ حالانکہ گواہی کے لیے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں شاہد کا لفظ، عدالتوں میں اور آپ کچہریوں میں جہاں پہ بھی چلے جائیں وہاں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ شاہد کو بلایا جائے، گواہ کو بلایا جائے۔ تو اس سے آپ سے بہتر یہ جملے کون سمجھ سکتا ہے کہ شاہد ایک وقت میں ایک چیز کی گواہی دے سکتا ہے۔ توجہ کیجیے،
یعنی اگر ایک شخص نے چوری کرتے ہوئے کسی کو دیکھا ہے تو جج کہتا ہے گواہ بلایا جائے. گواہ کو بلاتے ہیں, گواہ کہتا ہے کہ جی ہاں میں نے اس شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھا, نہ میں اس کے ماضی سے واقف ہوں, نہ میں اس کے حال سے واقف ہوں, نہ میں اس کی اور مستقبل سے واقف ہوں. اس میں بھی صرف چوری کی صفت سے واقف ہوں کہ میں نے اس کو چوری کرتے ہوئے دیکھا. اس شاہد میں نہ دوام ہے, نہ اس کی گواہی میں دوام ہے, صرف اسی مورد کے لیے اسی شخصیت کے لیے. یہاں پر لفظ شاہد استعمال نہیں, یہاں پہ لفظ شہید استعمال ہوا. کیونکہ مسئلہ ایسا تھا, رسول کو لوگ رسول نہیں مان رہے, رسول کو رسول نہیں مان رہے. تو اب رسول کو رسول نہیں مان رہے تھے. اگر کوئی مانتا بھی تو ایک وقت میں وہ کیسے گواہی دیتا, میں نے دیکھا ہے, نہیں دیکھا. رسول کی گواہی کا مسئلہ تھا, رسالت کا مسئلہ تھا, اس کا ماضی سے بھی تعلق تھا, اس کا حال سے بھی تعلق تھا, اس کا مستقبل سے بھی تعلق تھا. لہذا شاہد کی صفت نہیں لائی گئی, شہید کہا گیا. یعنی کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ رسول کی گواہی ہے, جو چاہے میں دوں یا مجھ جیسا کوئی دے, وہ اتنا جانتا ہو کہ ماضی میں بھی یہ رسول تھا, حال میں بھی رسول آئے, مستقبل میں بھی یہ رسول رہے. شہید کی صفت میں دوام, ایسی گواہی. اب اللہ سے تو توقع ہے, اللہ سے تو ہر بات کی توقع ہے. یہ ہم اور آپ جو کچھ بولتے ہیں, کچھ کرتے ہیں, تو ایک بہت بڑے ایرانی اداکار ہے اور بہت زیادہ بہترین اداکار, نیک آدمی بھی, شریف آدمی بھی. اس سے کہا کہ آپ اتنی شہرت میں آ کر ایک سال غائب کیوں گئے, کہاں چلے گئے؟ تو اس نے کہا کہ میرے اندر غرور کی کیفیت پیدا ہو رہی. میں سمجھ رہا تھا یہ جتنی شہرت مل رہی ہے, جتنی عزت مل رہی ہے, جتنی طاقت مل رہی ہے, جتنا کام مل رہا ہے, یہ سب میں کر رہا ہوں. جیسے میرے اندر یہ صفت پیدا ہوئی, میں نے اپنے آپ کو گھر میں بٹھا لیا اور یہ سوچتا رہا یہ میں کر رہا ہوں. ایک سال بعد مجھے پورا احساس ہوا کہ پتا بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہلتا. ایک سال. تو عزیزوں, سوچنے کے لیے یہ نہیں کہ عالم ہو, طالب علم ہو, وہی اچھا سوچ سکتا. ایک نیک انسان بھی گھر میں بیٹھا ہو بہت کچھ سوچ سکتا. تو شہید یہ تو سمجھ میں آ گیا میں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کے ماضی سے بھی واقف ہوں, اس کے حال سے بھی واقف ہوں, اس کے مستقبل سے بھی واقف ہوں. اب ماضی سے اللہ تو واقف ہو سکتا ہے, اس پہ کوئی اعتراض نہیں. حال سے بھی واقف ہو سکتا ہے, مستقبل سے بھی واقف ہو سکتا ہے. تو اللہ پر تو کوئی اعتراض نہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ رسول ماضی میں بھی رسول تھے, اللہ نے بنایا. لیکن آیت اگر یہی رک جاتی تو لوگ پریشان ہوتے ہیں. اب آیت آگے بڑھ رہی, قُلْ كَفَّىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ, میں کافی ہوں اور میرے تمہارے درمیان ہے رسول, وہ کافی ہے. مَنِ تُبْرِ مِنْ کِتَابٍ. توجہ رکھیے گا, یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں. من عنده علم الکتاب, وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. اور آپ حضرات سے بہتر کوئی نہیں جانتا یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب کتاب پوری نازل نہیں ہوئی تھی.
کتاب ہی نہیں، کتاب بھی نہیں، اس وقت کہا جا رہا ہے کہ وہ ہے. تو اللہ تو بول رہا ہے، رسول کے بارے میں بول رہا ہے، تیسرا کوئی ایسا شخص ہے جو ابھی کتاب نازل نہیں ہوئی اس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، پوری کتاب کا علم اس کے پاس. عزیزو، میں بھی ایک چھوٹا سا طالب علم اور کوشش کرتا ہوں کہ ٹٹول کے دیکھوں ہے کیا ہے، سلسلہ کیا ہے یہ آخر. ہم محبت میں زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں یا لوگ دشمنی میں پیچھے زیادہ ہٹ گئے ہیں؟ دیکھنا چاہیے. تو عزیزو، میں نے یہ تلاش کیا کہ کتاب کا علم، تو اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو کتاب سے کیا مراد ہے، تو اس کا حاصل نتیجہ یہ نکلا کہ پوری کتاب، یعنی کتاب کا مطلب جو کچھ خدا نے لکھا ہے، چاہے قرآن میں لکھا ہو، چاہے توریت میں لکھا ہو، چاہے زبور میں لکھا ہو، چاہے انجیل میں لکھا ہو، چاہے صحفے جو بھیجے ہیں ان میں لکھا ہو، چاہے جنت میں لکھا ہو، چاہے ملک کی پیشانی پر لکھا ہو، چاہے زمین پر لکھا ہو، چاہے زبان پر لکھا ہو، جو کچھ اس نے لکھا ہے اس شخص کو سب کا سب علم ہونا چاہیے. ایک نظریہ یہ پہلی کتاب سے ہمارے ذہنوں میں سے قرآن آ رہا تھا. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ کتاب سے مراد ہم صرف قرآن لیتے ہیں، تو قرآن لینے کی صورت میں بھی قرآن میں یہ آیت موجود ہے، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. زمین و آسمان میں کوئی خشک اور تر نہیں ہے مگر یہ سب کا سب کتاب مبین میں آئے. یہ مبین کہاں سے آ گیا؟ خدا نزدیک کرتا ہے لیکن صاحب شعور کو. مبین کہاں سے آیا؟ اس لیے کہ امام مبین ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. صفات سے انسان پہچانا جاتا ہے، ذات سے بہت مشکل ہے پہچانا. ٹھیک ہے، مثلا کسی شخص کو آپ نے دیکھا کہ وہ شعر پڑھ رہا ہے، آپ ذاتاً اس کو نہیں پہچانتے. شعر پڑھ کے اس نے اپنے آپ کو پہچانا کہ یہ شاعر کی صفات بھی میرے اندر ہے، یہ خطابت کی صفات بھی میرے اندر ہے، یہ علم کی صفات بھی میرے اندر ہے. تو صفات سے پہچانا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ذات سے پہچاننا بہت مشکل ہے. اب میں یہ کہوں کہ لازم ہے یہاں پر بات کرنا کوئی مشکل نہیں، کیونکہ سمجھنے والا بات ظاہر نہیں ہوتا ہے. ذات سے کسی چیز کو پہچاننا یعنی دنیا کا مشکل ترین کام ہے. عام انسان کو اب ذات سے نہیں پہچان سکتا. ٹھیک ہے، اس لیے بھی کہ آپ کی ذات میں بھی اتنی طاقت نہیں. مشکل ترین کام ذات سے پہچاننا ہے، اور مولا کائنات نے اللہ کو ذات سے پہچانا، صفات سے نہیں پہچانا. اب جو ہے اللہ کو پہچانوایا، اللہ کو علی نے لازمی ذاتاً پہچانا. جو پہچانتا ہے وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ یہ ذاتاً کیا ہے. ذاتاً اس میں کیا خصوصیات ہے. اگر مولا کائنات علی کو اللہ کو ذاتاً نہیں پہچانتے تو پوری دنیا پریشان رہتی ہے، کسی کوئی تعریف کرنے والا نہیں.
منہج البلاغہ بھری ہوئی سے کہ کس طرح سے خدا کی ذاتاً تعریف جو کی ہے کہ آج یونیورسٹیز میں درس ہو رہے ہیں، لیکچرز ہو رہے ہیں اس بات پہ کہ جیسے علی نے اللہ کو پہچانا ہے ایسے کسی نے بھی نہیں پہچانا۔ کتنے بڑے بڑے پروفیسر گزرے، کتنے بڑے بڑے لوگ گزرے، کسی نے بھی نہیں پہچانا۔ اور انسان پہچانا جاتا ہے صفات سے، انسان صفات کے ذریعے سے، اللہ بھی صفات کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ ہمارے لیے درخت ہیں، مٹی ہے، پانی ہے، سب اس کی صفات ہے۔ اچھا آ جائے مولا کائنات کی طرف، مولا کائنات کو بھی پہچاننا مشکل تھا، لیکن اس کا آسان ذریعہ یہ کہ صفات سے پہچان سکتے ہیں۔ تو اب پروردگار عالم نے مخلوق کو صفات عطا کی بے تحاشا۔ جب مخلوق کو بے تحاشا صفات ملی، اب کچھ صفات ایسی تھی کہ اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے۔ ایک بڑی ہستی میں بھی کوئی صفت ہے، فلاں شخص میں کوئی صفت ہے، تو یہ صفات مشترکہ کہلانے لگی کہ بھئی اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے۔ کچھ صفات مختصات ہیں، مختص، وہ ہر شخص میں اپنی ذاتاً صفات موجود تھیں۔ مثلا مثال دے رہا ہوں، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست خلیل تھے، اور یہ صفت خلت جو ان کو ملی تھی، کیسی ملی تھی؟ فرعون ہے، فرعون کے پاس مال بے تحاشا بھرا ہوا، بے تحاشا مالی مال۔ اب وہ رات کو بیٹھ رہا ہے، توجہ رکھیے گا، رات کو اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے فرعون۔ اب مجھے اس سے آگے کیا جملے کہنے چاہیے؟ فرعون ہے لیکن اللہ سے بات ضرور کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رات کو اللہ سے کہہ رہا ہے، اللہ یہ جو تو نے مجھے پیسہ دیا ہے یہ بہت کم ہے، حالانکہ ہیرو جواہرات کی جو ہے اس کے پاس انبار ہوگی، یہ اللہ بہت کم ہے۔ تو علماء نے اس پہ ڈسکس کی کہ آیا یہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے؟ پھر علماء نے لکھا کہ یہ سچ بول رہا ہے۔ توجہ کیجئے گا، ہر چیز سے ایک نقطہ نکالنا چاہیے۔ فرعون بھی اگر بن جائے تو سچ بول سکتا ہے، صفت سچ اس میں۔ اچھا اب اگر یہ سچ بول رہا ہے کہ اللہ میرے پاس پیسے کم ہیں، مجھے دے دے، اور تو یہ سچ کیسے؟ کہ سچ ایسے ہے کہ جو اس کے پیسے ہیں اس کو نظر نہیں آ رہے، کم نظر آ رہے، کم نظر آ رہا ہے تو سچ بول رہا ہے، اللہ مجھے اور دے۔ یعنی اس کی صفت اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہے، جو اس کو نظر آنا چاہیے تھا، مال و دولت اور یہ کیا چیز اس سے کم ہوئی تھی کہ پیسے کم نظر آنے لگے تھے؟ وجہ کیا تھی؟ کہ شکر اس میں کم ہو گیا تھا۔ نعمتوں کا شکر جہاں پر کم ہو جائے وہ مال و دولت کم نظر آنے پڑا۔ ٹھیک، دوسری طرف آئی ابراہیم، جناب ابراہیم پر 2 روٹیاں اور 2 روٹیاں لے کے بیٹھے ہوئے، اے اللہ ایک زیادہ ہے کسی کو بھیج دے۔ ایک روٹی زیادہ ہے کسی کو بھیج دے تاکہ وہ آ کے میرے ساتھ کھانا کھا لے۔ تو ابراہیم میں صفت کس وجہ سے؟ شکر کی وجہ سے۔ ابراہیم میں صفت پیدا ہو، خود بخود انسان کو آپ نے دیکھا وہ بعض بہت یعنی طالب علم ہوتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، پروردگار تو نے بہت کرم کی، اور بعض میں نے دیکھا بعض افراد ایسے ہم کو کچھ بھی دے دیں کہتے نہیں ہم تو اس سے زیادہ کہ متوقع تھے، یعنی ہمارے پاس گاڑی بھی ہونی چاہیے تھی، ہمارے پاس گھر بھی ہونا چاہیے تھا، ہمارا بغانوں کے لیے کیا کیا وہاں سے آگے۔ ہم اگر وہاں ہوتے تو ڈاکٹر ہوتے، ہم اگر وہاں ہوتے تو انجینئر ہوتے۔ تو انسان اپنا ماضی بتا رہا ہے، حال نہیں بتا رہا۔
تو شکر کی کیفیت کم ہوگا. اب میں نے اس موضوع کو اس لیے چھڑا کہ آپ کے ذہن میں بتاؤں کہ پورے قرآن میں بلکہ ہر جگہ دیکھ لیجئے, ساری کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے, تورات میں کہیں ذکر نہیں, انجیل میں کہیں ذکر نہیں, کسی جگہ پر پروردگار عالم نے مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کیا, صرف اہل بیت کا شکریہ ادا کیا. یعنی ساری مخلوق کو حکم ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. ہم نے آنکھ دی لعلکم تشکرون, ہم نے کان دیے لعلکم تشکرون, ہم نے زبان دی لعلکم تشکرون, تم اللہ کا شکر کرو. سوائے اہل بیت کے ہر شخص کا شکر ادا کرو. اہل بیت سے کہا تم رک جاؤ, تمہارا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, ہم تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں. کس وجہ سے؟ تو ہر چیز کی ہر صفات مختلف ہوتی ہیں. اب مولا کائنات میں 70 ایسی فضیلتیں ہیں, 70 ایسی صفات جو مولا کائنات کو 70 خصوصیات ایسی ملی ہیں جو کسی نبی کے پاس نہیں ملی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. الگ علی کا امتحان, الگ امتحان, کوئی اس میں علی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ ٹی وی چینل سے واقف ہیں, ٹی وی چینل پہ صرف ویوز کا مقصد ویوز بڑھانا ہے. آدمی ویوز بڑھا چاہے جیسی بات کی طرح ٹی وی چینل پہ چل رہے ہیں لوگ ویوز بڑھا رہے ہیں. مقصد نہیں ہے, مقصد کوئی نہیں, مقصد ویوز بڑھانا. ویوز بڑھ گئے تو پیسے ملیں گے, بس یہ زندگی. ٹھیک ہے, تو چاہے جھوٹ بولو کہ جو نہیں. اتنا پاکیزہ نام ہے, اتنا پاکیزہ نام ہے کہ ملائکہ سنبھل کے, میرے پاس ابھی دامن وقت مجاہد نہیں روایت ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتا, ملائکہ سنبھل کے لیتے ہیں. اتنا اہم نام ہے کہ جیسے پاسورڈ ہوتا ہے. کہتے ہیں مولا کا نام, مولا علی کا نام پاسورڈ کی مانند ہے. یعنی بعض ملائکہ کو علی کا نام دیا گیا ہے, جب وہ علی کا نام لیتے ہیں تو بارش ہوتی ہے. علی کا نام لیتے ہیں فلاں کام ہوتا ہے, علی کا نام لیتے ہیں فلاں کام. اس صفات کا مالک انسان اتنی اہم چرچے آیت کیا, ہم اتنے گر چکے ہیں کہ آج آپ دیکھیے کہ مولا کا نام قوالیوں میں لیا جا رہا ہے, میوزک کے ساتھ لیا جا رہا ہے. یہ آپ شیعہ قوم کی بلندی بتا رہے ہیں, پستی بتا رہے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ آج ہر جو مدد سرائی ہو رہی ہے وہ میوزک میں آ رہی ہے. میں مدرسہ امام میں کلاس لے کر واپس آ رہا تھا تو ایسے 4 طبقے بنے, آپ نے دیکھا ہوا, تو اوپر کسی نے کھڑکی میں رکھ کے ٹیپ ریکارڈ چلایا ہوا اور گانا چل رہا تھا اس میں. تو میں نے نیچے سے ایسے اوپر دیکھا اور کہا کہ یہ حرام ہے. تو وہاں سے ایک طالب علم نے سر نکالا 4تھی منزل سے اور کہنے لگے اختلاف دار. کیا کریں گے اس کے, یہ مسئلہ بڑا ہے. تو ابھی آپ یہ دیکھیے کہ اتنے پاکیزہ لوگ ہیں, اہل بیت کا نام, اہل بیت کے جو ہے وہ خود اسم پر اگر بحث کی جائے تو آپ علماء کرام بیٹھے ہوئے کہ اصل کرتا صرف اسم پر بحث کرنے ہیں. صحیح ہے, وہ ہر شخص نکل کے جو ہے وہ میوزک کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے. خدا گواہ ہے کہ ہمارے کراچی میں یہ واقعہ پیش آیا. انچولی میں مولا کی ولادت کے دن 13 رجب کو جشن رکھا گیا اور اشتہار چھپا کہ فلاں شازیہ خوشک صاحبہ نذرانہ عقیدت پیش کریں گی. تو عزیزو, یہ معرفت اہل بیت کی کمی ہونے کی باعث ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آیا, یہ ایک ہندو ہے, بالکل دور ہے مولا کائنات سے, اس میں اتنی معرفت ہے کہ وہ بڑے عقیدت سے جھک کے احترام سے نام لیتا ہے, اور ایک محبت کرنے والا شیعوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے, علم لگا ہوا ہے گھر میں,
مومنین اسے سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، عبادت کی کمی ہے۔ مولا کائنات نے 1000 رکعت نماز پڑھی، یہ علی کی مخصوص علی کے ساتھ۔ حضرت علامہ طباطبائی علیہ رحمہ نے جب یہ روایت پڑھی کہ میرے مولا 1000 رکعت نماز ایک شب میں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب شب کو ہم لوگ تھوڑا سا بڑھا لیتے ہیں، پاکستان میں شب کہا جاتا ہے 12 گھنٹے، لیکن ایران میں کہا جاتا ہے 24 گھنٹے۔ جیسے آپ مشہد میں جائیں کہیں مسافر خانے میں رکنا چاہیں تو کہتے ہیں کتنے شب رکے گا، تو یہ پورے 24 گھنٹے کا۔ تو شبوں کا مختلف حساب کر لیجیے، مختلف جگہوں پر مختلف شب کے مختلف معنی ہوتے ہیں، لیکن ایک شب میں مولا کائنات نے 1000 رکعت نماز پڑھی، ٹھیک ہے۔ علامہ طباطبائی نے کہا میرے مولا نے پڑھی تو ہمیں بھی پڑھنی چاہیے، یہ ہوتا ہے مولا کو ماننا۔ علامہ طباطبائی یہاں سے اٹھے مشہد پہنچے، اور مشہد میں ایک شب میں حضرت علامہ طباطبائی نے 1000 رکعت نماز پڑھی، اور صرف خود اپنی ذات کے لیے مطمئن ہوا، کہا کہ ہاں انسان چاہے تو مولا کی سیرت پر عمل کر سکتا ہے۔ پھر حضرت آیت اللہ بروجردی، اگر بروجردی تھوڑا سا صحت مند تھے، وہ بھی اسی طرح سے مشہد گئے، اور مشہد میں انہوں نے 1000 رکعت نماز پڑھنا شروع کی۔ تو ایک شب میں علامہ بروجردی 700 رکعت پڑھ سکتے، سمجھ آ رہا ہے علی؟ جتنا آپ پروردگار ذہن دیا ذہن 65 سال 70 سال 80 سال اور 90 سال چلے گا، تو 90 سال یہ علی پہ چلتا ہے 90 سال کے بعد بھی آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ علی کی ابھی نقطہ با کو بھی نہیں سمجھے، سمجھ ہی نہیں آ سکتی اس سے۔ حضرت آیت اللہ حسن داملی نے کتاب لکھی، اس کتاب میں اس کا ترجمہ لکھنے لگے کہ لا تأخذوا سنة ولا نوم، کہ اللہ تیری یہ صفت ہے کہ لا تأخذوا سنة ولا نوم، تجھے نہ اونگ آتی نہ نیند آتی۔ اب اس کے نیچے لکھا اب تو تیری محبت میں بندے کا یہ عالم ہے کہ نہ اسے نیند آتی نہ اونگ آتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ معرفت مانتے ہیں۔ ایک شب میں 1000 رکعت نماز پڑھ رہا تھا۔ اللہ نے ایسی 70 خصوصیات علی میں رکھی کہ جس کا کوئی مقابل نہیں۔ میں بڑا پریشان تھا کہ یہ پروردگار عالم نے خاص خصوصیت کسی دی، تو میں پہنچتے پر پہنچا کہ سورہ مزمل میں پروردگار عالم نے کہا قم اللیل الا قلیلا، رک جاؤ پیغمبر رک جاؤ۔ آپ حضرات علماء کرام میں بتائیے آدم سے کبھی کہا کہ رک جاؤ آدم؟ کبھی نہیں۔ نوح سے کبھی کہا کہ رک جاؤ نوح؟ بھئی یہ رک جاؤ کب کہا جاتا ہے؟ آپ نے ایک دوڑ لگوانی ہے، مقابلہ کروانا ہے تو 100 میٹر پر آپ نے ادھر رسی باندھی، ایک بندہ ادھر سے گزرا، اس کا رسی کا مطلب ہے کہ رک جاؤ بس یہاں پر ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، یہاں پر تم نے اپنا ٹارگیٹ پورا کر دیا۔ اب دین خدا کو بیان کرنے کے لیے جو پیغمبر نکلا ہے تو حضرت آدم سے تو نہیں کہا حضرت آدم تم رک جاؤ آرام کر لو، اس لیے نہیں کہا کہ آدم اس ٹارگیٹ تک تھوڑے پہنچے۔
آدم نے وہ ٹارگٹ حل تو نہیں کیا پورا، چل رہے تھے اللہ کے نیک بندے صالح بندے، نو رک جاؤ، نہیں نو سے بھی نہیں کہا، ابراہیم رک جاؤ، نہیں ابراہیم سے بھی نہیں کہا، موسیٰ رک جاؤ، موسیٰ سے بھی نہیں کہا رک جاؤ، عیسیٰ رک جاؤ، نہیں، اس لیے کہ جب ٹارگٹ پورا نہیں ہوا تو اللہ کیسے کہے کہ رک جاؤ، ٹارگٹ تو پورا کر لیں۔ رسول سے کہا کہ رک جاؤ بس تھوڑا ہم کر لیا کرو۔ اس کا مطلب صاحب یہ ہوا کہ رسالت آپ نے ٹارگٹ پورا کر لیا ہے، اس سے بھی آگے جا رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آدم بھی نماز پڑھ رہے تھے، نوح بھی نماز پڑھ رہے تھے، ابراہیم بھی نماز پڑھ رہے تھے، وہ بھی اللہ کا دین کی تبلیغ کر رہے تھے، یہ بھی اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ کے نظام پہ چل رہے تھے، یہ بھی اللہ کے نظام پہ چل رہے ہیں، وہ بھی سب کے سب اللہ کے لیے فدا ہو رہے تھے، یہ بھی اللہ کے لیے فدا ہو رہے، تو صرف ان سے کیوں کہا رک جاؤ؟ یہ جب میں اس مقام پر پہنچا نا، آپ نے وہ نقطہ زیادہ سنا ہوگا، آپ سب خطیب وزرات بیٹھے ہیں تو وہ زیادہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول نماز میں گئے، جب رسالت مآب نماز سجدے میں گئے، سجدے میں گئے تو امام حسین کچھ پر آ کر بیٹھ گئے، آپ خطیب سے سنتے ہیں ہم تقریباً، تو رسالت مآب نے کہنا چاہیے تھا 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، کہا کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ۔ تو ذکر بڑا یا کم ہوا؟ کس کی وجہ سے؟ تو بس بات واضح ہوگی نا، امام حسین کی وجہ سے ذکر بڑھتا ہے۔ تو آدم سے نہیں کہا کہ رک جاؤ آرام کر لو، نوح سے نہیں کہا رک جاؤ آرام کر لو، ابراہیم سے نہیں کہا رک جاؤ آرام کر لو، موسیٰ سے نہیں کہا رک جاؤ آرام کر لو، یونس سے نہیں کہا رک جاؤ آرام کر لو، عیسی سے نہیں کہا رک جاؤ آرام کر لو، کسی نبی سے نہیں کہا رک جاؤ، اس لیے کہ ان کا ذکر بڑا ہی نہیں تھا۔ کس وجہ سے نہیں بڑھا تھا؟ اس لیے کہ حسین آدم کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے تھے، رسول کے گھر میں پیدا ہوئے تھے۔ اس وجہ سے کہا کہ ہر چیز کو، آپ کے علم کو بڑھانے کی طاقت امام حسین کی ذات ہے، آپ کی آگاہی کو بڑھانے کی طاقت امام حسین کی ذات ہے، اہل بیت علیہ السلام کی ذات ہے، ٹھیک ہے؟ تو مولا کائنات میں پروردگار عالم نے صفات ایسی کی، اور آپ میڈیا کو دیکھیے، یاد رکھیے طالب علم حضرات، علماء کرام میرے سامنے بیٹھے، میڈیا بڑی طاقت ہے، کبھی بھی میڈیا پہ اعتبار نہیں کرنا، بڑی طاقت، یعنی کائنات میں جس نے سب سے زیادہ نمازیں پڑھی اسی کو کہا اس کا مسجد میں کیوں کام ہے، اسی سے کہا ایسے آپ کو سیکنڈ میں میڈیا آپ کو جھوٹا ثابت کر دے۔ اچھا پھر کمال دیکھی مولا کائنات کا، ایک طاقت میڈیا ہوئی، ٹھیک ہے؟ یعنی میڈیا کا میں نے آپ کو کمال اس لیے بتایا، میں چاہ رہا ہوں مولا کائنات کا کمال کچھ آپ کے خدمت میں عرض کروں کہ میڈیا ایک طاقت کا نام ہے۔ میڈیا ایسی طاقت کا نام ہے کہ پوری کائنات میں سوائے علی کے ہم 1000 رکعت نماز پڑھ رہے رات کو، اسے میڈیا نے ایسے کر دیا کہ اس کا مسجد میں کیا کام ہے، اتنی بڑی طاقت ہے میڈیا، ایسی طاقت ہے۔ اس کے بعد حکومت ایسی طاقت ہے کہ آپ کو کافر بنا دیں گے، جتنے بڑے مومن بڑے، ایسی طاقت کا نام حکومت ہوگی، میڈیا ہوگی، تیسری طاقت دولت، دولت ایسی طاقت ہے کہ آپ بالکل جاہل ہوں، دولت اپنا وزیر بنا لے گی تو پھر اس کا مطلب یہ کہ آپ سے بڑا کوئی پڑھا لکھا نہیں۔ یہ 3 طاقتیں تھیں شروع سے تاریخ میں، جو انسان کو بڑھا بھی رہی تھی، گھٹا بھی رہی تھی، اور یہ تینوں طاقت مولا کائنات کے پیچھے لگ گئی۔ لیکن آج بھی دنیا میں دولت ذلیل ہے، علی عزیز ہے، علی کو عزت ملی ہوئی، ہر جگہ پہ علی
کا تذکرہ، ہر جگہ پہ اہل بیت کا تذکرہ۔ آج میڈیا ذلیل ہو چکا، میڈیا کو دنیا سمجھ چکی ہے، لیکن دنیا آج بھی کہتی ہے علی حق، علی حق۔ آج دولتیں نابود ہو چکی ہیں، لیکن آج بھی علی کو ہر جگہ بتا رہے ہیں۔ پورا کنٹرول۔ بیت اللہ مبشر کاشانی کے پاس بیٹھے تھے، اور کے گھر بدھ مجلس ہوتی تھی، خدا رحمت کرے۔ تم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں بیٹھا تھا، آقا بیٹھے تھے، اور ایک طالب علم اور تھے، اور انتظار کر رہے تھے۔ ایک عالم دین اندر تشریف لائے، سلام دعائے بیٹھ گئے، تو مبشر کاشانی نے کہا کہ آپ ممبر پہ جائیں۔ تو وہ ممبر پہ پہنچے، اور ممبر پہ پہنچ کے ہمارے سامنے بتا رہے ہیں کہ میں گھر سے نکلا، جب نکل رہا تھا تو میں نے 4-5 گھروں کے لیے استخارہ کیا۔ بدھ ہے، بدھ کا دن ہے، مجلس میں شرکت کرنے کے لیے علماء کرام کی چھٹی ہوتی ہے، تو کہا میں نے کہا ذکر اہل بیت کے لیے میں چلا جاؤں۔ 5 جگہ استخارہ کیا، 5 جگہ منع ہے۔ مبشر تمہارے گھر کا جب میں نے 3 دفعہ استخارہ کیا، 3 دفعہ آیا کہ یہاں، تو میں سمجھا شاید مبشر کوئی انعام دینے والا ہے، کوئی لفافہ دینے والا ہے، تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی فضیلت میرے کھاتے میں لکھی جانے والی ہے کہ ذکر علی کرنے کا مجھے موقع مل جائے۔ صلوات بھی محمد اس کے ساتھ ہی ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس پرمسرت موقع پر تمام عالم جہان میں جہاں پر لوگ مشکلات کے شکار، پروردگار ان کی مشکل کشا کے صدقے میں ان کی مشکل کو حل فرما، ان کے صدقے میں ہماری مشکلات کو حل فرما۔ پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ معرفت اہل بیت علیہ السلام عطا فرما، مولا علی کا عاشق بننے کی توفیق عطا فرما، مولا علی کا پیروکار بننے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے مومنین نے خصوصاً مخلصین فاؤنڈیشن والوں نے جو یہ زحمت کی ہے، مولا کا ذکر رکھا، پروردگار اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو ان کی طرف سے تعام کا، نیاز کا اہتمام ہے، مالک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار جتنے بھی ہمارے مومنین، مخاطبین، علماء کرام، طلاب کرام اس مجلس میں تشریف لائے ہیں، مالک گھروں تک پہنچنے سے پہلے ان کی شرعی حاجات کو پورا فرما، ہمیں امام زمانہ کے ظہور تک کی حیات عطا فرما، امام زمانہ کا ظہور جلد جلد فرما، تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔